السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بے انتہا دلچسپ اور رکت آمیز ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت خود ہی بیان فرمایا جب بوڑھے اور بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانہ میں شرکت تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی تھیں، اور اس جنگ میں تو 2 سواریاں بھی میں نے خرید رکھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا، اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد کر رکھا تھا کہ جس طرح چاہیں دشمن کے مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا، اور مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کثیر تعداد میں تھے کہ ان کا اندراج رجسٹر پر نہ ہو سکتا تھا۔ کعب رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی غیر حاضری کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو سکتا تھا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم بھی نہ ہو سکے گا جب تک اللہ کی طرف سے بذریعہ وہی علم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس وقت ہوئی وہ زمانہ پھلوں کے پکنے کا تھا، سایہ گستری، بار آوری اور کھٹکی کا موسم تھا۔ ایسے زمانہ میں میری طبیعت آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف بہت مائل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کے لیے باہر نکلتا، لیکن خالی ہاتھ واپس ہوتا۔ تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا، دل بہلا لیتا کہ جب میں چاہوں گا دم بھر بھی تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ 1-2 دن بعد تیاری کر کے میں بھی مل جاؤں گا۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا تھا۔ میں تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا رہا۔ دن نکل گئے، لشکر تبوک پہنچ گیا۔ اب میں نے کوچ کا ارادہ کر لیا کہ جلدی سے پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ کاش اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخر کار یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی ہے، یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو واقع اللہ کی طرف سے معذور لنگڑے لولے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچ چکے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا، کعب بن مالک کیا کر رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے مدینے ہی میں روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے غلط خیال قائم کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو بلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط ہیلے سوچنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عتاب سے محفوظ رہ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو آپ غلط سوچ و بچار سے دستبردار ہو گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا میں کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا، چنانچہ میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے آ کر عذور معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی۔
نبی علیہ السلام و حکم ظاہر ان کی بات قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں آؤ۔ میں سامنے جا بیٹھا۔ مجھ سے فرمایا تم کیوں رکے رہے؟ کیا تم نے تیاری جہاد کے لیے خریداری نہیں کر لی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار و معذرت کرنا خوب آتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو جھوٹی بات بنا کر میں آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن بہت جلد ہی اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں سچ سچ کہہ دیا تو حسین عاقبت کی مجھے اللہ کی طرف سے امید ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں کوئی معقول عذر نہیں رکھتا تھا، میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی ہیلہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تو سچ کہتا ہے، اچھا اب تم چلے جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کر دیے، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں کیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا، تمہارے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ استغفار کافی ہوتا۔